بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد عثمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام حرف راز۔ آج کے ناظرین موضوعات میں سب سے پہلا موضوع ہے کراچی، جہاں لوڈ شیڈنگ سے ستائے عوام سڑکوں پر نکل آئے اور ماڑی پور کے قریب جو احتجاجی مظاہرین ہیں، پولیس کی شیلنگ اور آنسو گیس کے نتیجے میں ایک خاتون کے جاں بحق ہونے کی اطلاع ہے۔ یہ معاملہ لوڈ شیڈنگ کا ویسے تو پورے پاکستان کا مسئلہ ہے، لیکن کراچی میں جس شدت کے ساتھ لوڈ شیڈنگ ہو رہی اور عوام پریشان ہے، آج ہم اس پر بات کریں گے۔ ساتھ ہی گزشتہ روز آپ نے دیکھا کہ حکومت کے جو اہم اتحادی ہیں وہ کچھ روٹھے نظر آتے ہیں۔ ابھی سے شہباز شریف صاحب کی حکومت جو 2-2.5 ماہ ابھی اس کو مدت ہوئی ہے، اس کے اندر، اور ساتھ ہی آج چودھری شجاعت حسین صاحب نے ایک بیان دیا، اور وہ بیان دیا ہے کہ پرویز الہی صاحب پنجاب میں ان کی وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں اور کاف لیگ کے تمام اراکین انہیں ووٹ دیں۔ حکومتی اتحادیوں کے درمیان یہ ابھی سے جو غلط فہمیاں ہیں یہ کیوں پیدا ہو رہی ہیں اور کس طرف یہ معاملہ جاتا دکھائی دے رہا ہے، اس پہ بھی اپنے معزز مہمانان کے ساتھ ہم گفتگو کریں گے۔ اور پروگرام کے آخری حصے میں گفتگو ہوگی کہ لندن میں پارلیمنٹ کے اندر، یورپی پارلیمنٹ کے اندر اور خود لندن کی پارلیمنٹ کے اندر یاسین ملک صاحب کی سزا کے خلاف جو ہے وہ ایک ریٹ پٹیشن دائر ہونے والی ہے، قرارداد آنے والی ہے، اس کے اوپر کیا کام ہو رہا ہے اور کس طریقے سے اس کے اثرات نکل سکتے ہیں، اس پہ کریں گے بات۔ اور پروگرام کا پہلے سیگمنٹ شروع کرتے ہیں، اور ہمیں جوائن کیا ہے کراچی سے پاک سرزمین پارٹی کے سربراہ جناب مصطفیٰ کمال صاحب نے۔ السلام علیکم مصطفیٰ بھائی۔ جی وعلیکم السلام۔ مصطفیٰ بھائی بتائیے گا کہ ایک تو کے الیکٹرک والا جو معاملہ ہے یہ شروع سے ہی ایک درد سر بنا ہوا ہے، اور جس طریقے سے لوگ پریشان ہو کر اس وقت سڑکوں پر نکلے ہیں اور جو لاٹھی چارج کے مناظر ہم گزشتہ رات سے دیکھ رہے ہیں، یہ معاملہ کس طرف جاتا نظر آ رہا ہے؟ اس میں تو بڑا کام خراب ہوا، جس طرح کی گرمی پڑ رہی ہے، کون کے الیکٹرک کو سمجھائے گا، کیا بات ہوگی، کس طریقے سے معاملہ حل ہوگا؟ دیکھیے حکومت وقت جو ذمہ دار ہے، پہلے والی بھی اور ابھی والی بھی، پہلے والی کے تو جو عارف نقوی صاحب ہیں جو کے الیکٹرک کے پہلے مالک تھے، ابراج گروپ کے جو اونر تھے، کے الیکٹرک کے مالک تھے، وہ تو عمران خان صاحب کے دوست تھے اور وہ بہت آسانی سے ان سے باتیں منوا سکتے تھے، چیزیں کر سکتے تھے، لیکن انفارچونیٹلی نہیں ہوا۔ اور کے الیکٹرک بیسیکلی اپنے سارے دنیا بھر کے ان کی جتنی کمپنیز ہیں نا دنیا بھر میں، وہ سارے خساروں کو پورا کرنے کے لیے کراچی کے لوگوں کے جیبوں سے پیسے نکال رہے ہیں۔ بڑی سمپل سی بات ہے کہ بھائی جس طرح سے آپ نے فون کمپنیز کو لبرلائز کیا ہے، جس طرح سے آپ نے فون کمپنیز کو ملٹیپل آپشنز دے دیے لوگوں کو، آپ اسی طرح کا نظام الیکٹرک کے حوالے سے، کے الیکٹرک کے حوالے سے، کراچی الیکٹرک کے حوالے سے لے کر آئیں کہ آپ ملٹیپل لائسنس ایشو کریں ڈسٹریبیوشن اور پروڈکشن دونوں کے لیے، تاکہ لوگوں کے پاس آپشنز موجود ہو۔ آپ نے مونوپولی رکھی ہوئی ہے یہاں پر، وہ اپنے تمام جتنا بھی میکسیمم پروفٹ آپ ان کی بیلنس شیٹس دیکھیں، وہ 28 ارب روپے سالانہ نیٹ پروفٹ ان کے بیلنس شیٹس پر ہیں، اس سے زیادہ بلکہ۔ تو یہ سب کچھ جو ہے وہ حکومت کی موجودگی میں ہو رہا ہے اور حکومت کی نااہلی کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ حکومت کی پہلے والے بھی اسی طرح ڈیل کرتے تھے اور یہ والی حکومت بھی اس کے اوپر کچھ نہیں کر سکتی ہے۔ اور کراچی میں 16 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ یہ ایکچولی پاکستان تباہ کرنا چاہ رہے ہیں، بیسیکلی کراچی تباہ ہوگا، پاکستان تباہ۔ مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ بالکل پری پلانڈ ہر چیز کو چھوڑ دیا گیا ہے۔ آپ الیکشنز دیکھیں، جو ابھی 2 دن پہلے الیکشنز ہوئے سندھ میں، لگ رہا ہے کہ پاکستان کسی کوئی قانون نام کی کوئی چیز ہے، کوئی پولیس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی غلام ہوئی ہے، افسر ان کے ہیں، لوگ ان کے ہیں، وڈیرے ان کے ہیں، ڈاکو ان کے ہیں۔ ڈاکو بیلٹ باکس اور بیلٹ کا عملہ جو ہے اٹھا کر لے جاتے ہیں، اس کے بعد شام میں دے جاتے ہیں۔ کون سا ملک ہے، کون سی جگہ ہے بھائی؟ تو یہ مجھے لگتا ہے پاکستان کو پری پلان، پاکستان کو تباہ کرنے کی پوری ریسیپی ہے۔ بس وقت کا انتظار کریں کہ ایک دن آپ کو پتا چلے گا خدا نہ خواستہ کہ جو ہے وہ کام لگ گیا پاکستان کا۔ نہیں خدا نہ خواستہ ایسا کبھی نہیں ہوگا، لیکن حل کیا ہے؟ کس طریقے سے معاملات کو سدھارا جا سکتا ہے؟ ہوش کے ناخن کیسے لیے جا سکتے ہیں؟ رہنمائی کریں نا آپ، کیا ہو سکتا ہے؟ بھائی یہ حکومت اس کے پاس سارے، یہ آپ نے اپنی حکومت چلانے کے لیے یہاں پہ زرداری صاحب کی پیپلز پارٹی کو کھلی چھٹی دے رکھی ہے۔ یہی حال 3 سال عمران خان کی حکومت چلانے کے لیے پوری چھٹی دے رکھی تھی پیپلز پارٹی کو، اب جو ہے وہ اس والی حکومت چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کو پوری چھٹی دے رکھی ہے۔ بھائی ایک اگر پولیس ان کی ہے تو دوسری لا انفورسمنٹ ایجنسیز کہاں ہیں؟ پھر یہ کون سی راکٹ سائنس ہے کہ ابھی دیکھیں 240 میں الیکشنز ہوئے آج سے 10 دن پہلے، ہمیں اسٹریٹ گولیاں ماری گئیں، میرا ساتھی شہید ہو گیا، وہاں پر میرے مرکزی رہنماؤں کو گولیاں لگ گئی، مجھے گولی لگ گئی۔ آج تک پولیس جائے وقوع پہ آئی نہیں ہے۔
کون سا ایسا ملک ہے جہاں پر کرائم ہو جائے, جہاں پر بندہ مر جائے, جہاں پر گولیاں چل جائیں اور وہاں پر پولیس آئی نہیں ہے. رات کے 2 بجے پولیس اپنے آپ سے ایف آئی آر کاٹ کر جو لوگ قتل ہوئے ہیں انہی کے رشتہ داروں کو پکڑ رہی ہے. کتنا ظلم ہے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس ملک میں محب وطن لوگوں کو دیوار سے لگا کر اس ملک کے خلاف کرنے کی سازش کی جا رہی ہے. ہونا کیا چاہیے؟ آج ہونا یہ چاہیے کہ بھائی حکومت وقت آ کر بیٹھے, یہ مسئلے دنوں میں ریزالو ہو سکتے ہیں. لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو اور دوسری ایجنسیاں ہیں وہ آ کر سٹیپ ان کرے کہ اگر پولیس جو ہے وہ پیپلز پارٹی کی اپنے گھر کی لونڈی ہے تو بھائی دوسرے ادارے بھی انٹروین کریں نا, جو کہ نہیں کسی کے غلام ہیں, وہ آ کر انٹروین کریں اور پاکستان کو بچائیں. یہ لا انفورسمنٹ, یہ لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے, یہ کوئی سیاست کا مسئلہ نہیں ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. یہاں پر کے بارے میں بتائیں نا, یہ لوڈ سیاست میں ضرور رہیے. ابھی تو لوڈ شیڈنگ کا ایشو زیر بحث ہے کہ کس طریقے سے نجات مل سکتی ہے, کہ الیکٹرک کا جو معاملات ہیں کیسے سدھارے جا سکتے ہیں, اس کے اوپر ذرا بتائیے گا. جی ان کا لائسنس ختم کریں, اور ملٹیپل ایجنسیز کو, ملٹیپل کمپنیز کو, ایک سے زائد کمپنیز کو لائسنس دیں. جس طرح سے آپ نے ٹیلی فون کی کمپنیز کو لبرلائز کیا ہے کہ یو فون بھی ہے تو جیز بھی ہے تو موبی لنک بھی ہے تو فلاں بھی ہے تو فلاں بھی ہے, آپ اسی طرح سے یہاں پر 6, 7, 8 کمپنیز کو کراچی میں ڈسٹریبیوشن اور کراچی میں پروڈکشن کے اور آپ لائسنسز دیں. جس صارف کا جس سے دل چاہے گا وہ اس سے بجلی خریدے گا, کمپٹیشن ہوگی, ریٹس نیچے آئیں گے, کوالٹیز اوپر جائیں گی, یہ سارا معاملہ حل ہو جائے گا. کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے. میں 6 سالوں سے اس بات پر آواز اٹھا رہا ہوں, چیخ رہا ہوں, مظاہرے کیے جا کر کہ الیکٹرک کے سامنے جا کر, ہر کوئی کہتا ہے صحیح بات ہو, بھائی کرو نا. ہمارے پاس چونکہ حکومت نہیں, ہمارے پاس آج اقتدار آئے, آج پہلے دن یہ والا کام ہو سکتا ہے. بالکل ایسے ہے. اس میں جو کہ الیکٹرک کے خلاف آواز یا تو آپ اٹھا رہے ہیں یا جماعت اسلامی مظاہرے کرتے ہوئے نظر آتی ہے, باقی جو سٹیک ہولڈرز ہیں کراچی کے وہ اس معاملے پہ کہاں ہیں؟ صرف آپ کا اور ان کا تو مسئلہ نہیں ہے نا, پورے شہر کا مسئلہ ہے. خود پی ٹی آئی ایک بہت بڑا, خود پی ٹی آئی دیکھیں نا, خود پی ٹی آئی ایک بہت بڑی پارٹی, بہت بڑی وہاں پہ قوت کے طور پہ سامنے آئی تھی 2018 میں, وہ بھی خاموش ہیں اس معاملے. نہیں, پی ٹی آئی اس لیے خاموش ہے کہ پی ٹی آئی کے عمران خان کے ساتھ جو ہے وہ جو کہ الیکٹرک کے بانی تھے پہلے نقوی صاحب, عارف نقوی صاحب, وہ تو عمران خان صاحب کے سپورٹر تھے, وہ عمران خان صاحب کے ڈونر تھے, وہ عمران خان صاحب کے دوست تھے, اور وہ تو میٹنگوں میں بیٹھتے تھے. ان کے اتنے کلوز ریلیشن شپ ہونے کے باوجود اگر جو ہے وہ انہوں نے اس کا پورا فائدہ اٹھایا ہے, انہوں نے اربوں روپے جو ہے وہ یہاں سے ان سے آرڈر کروا کے, پیریڈز بڑھوا کے اربوں روپے یہاں سے انہوں نے ساری دنیا میں جتنی بھی لاسز ان کو ہو رہی تھی ان کو سارے لاسز کو کور انہوں نے کراچی والوں کے جیبوں سے پیسے نکلوا کر کیا ہے. تو کہ پی ٹی آئی تو نہیں بول سکتی اس کے اوپر. پی ٹی آئی تو 3.5 سالوں تک پارٹنر ان کرائم رہی ہے ان کے ساتھ. چلیں جی, اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سب کو اس پر آواز اٹھانے کی توفیق بھی دے, اور کہ الیکٹرک کا بھی جو معاملہ ہے, ہمارا جو فورم ان کے لیے حاضر ہے کہ بتائیں کہ بھی ہو کیا رہا ہے, کس وجہ سے کراچی کے شہری مشکلات کا شکار ہیں. بہت شکریہ مصطفیٰ کمال صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا. ناظرین, یہ بریک کا وقت ہے, بریک کے بعد آئیں گے اور گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں. جی ناظرین, بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. موضوع ہے آج کا ہمارا کہ حکومت کے اتحادی اتنی جلدی کیوں خفا نظر آ رہے ہیں, ناراض نظر آ رہے ہیں. گزشتہ روز قومی اسمبلی کے اجلاس میں اسلم بھوتانی صاحب بھی گلے شکوے کرتے ہوئے نظر آئے, اور بعد میں آج چودھری شجاعت صاحب جو اہم اتحادی ہیں, اور انہوں نے بھی آج واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ پنجاب میں چودھری پرویز لائی ان کے وزارت اعلیٰ کے امیدوار ہیں, اور قاف لیگ کے تمام اراکین انہیں ووٹ دیں. اس بارے میں کوئی غلط فہمی نہ پیدا کی جائے, اور یہ ایک 2 ٹوک بیان ہے. معاملات کس طرف جا رہے ہیں اس پر اپنے تجزیہ کاروں سے ہم رائے لیں گے. ہمیں جوائن کیا اسلام آباد سے عمار مسعود صاحب نے, اور ساتھ ہی حافظ طارق محمود صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. شروع کرتے ہیں عمار مسعود صاحب سے. عمار صاحب, بتائیے گا یہ اتنی جلدی ناراضگیاں کیوں پیدا ہو گئی ہیں؟ ابھی بجٹ بھی منظور ہونا ہے اور بڑے اہم کام ہونے والے ہیں,
کیا ہوا ہے اچانک اتحادیوں کو؟ کیوں بات نہیں مانی جا رہی؟ جس طریقے سے اسلم بھوتانی صاحب نے ذکر کیا، ان کی تقریر بھی آپ نے سنی ہوگی کہ جی پی ٹی آئی کے دور میں تو اربوں روپیہ ان کو ملا، لیکن یہ اب ترسا ترسا کے مار رہے ہیں. کیا بات ہے آخر؟ دیکھیے عثمان صاحب، بات صرف اتنی ہے کہ بارگیننگ ہو رہی ہے. ظاہر ہے جب کولیشن گورنمنٹس ہوتی ہیں اس میں ساری پارٹیوں کے اپنے سٹیکس ہوتے ہیں. چھوٹی پارٹیوں کے انفارچونیٹلی جو ہے سٹیکس ان کی وجہ سے زیادہ بڑھ جاتے ہیں. تو یہ جو صورتحال پیدا ہو رہی ہے، کبھی ایم پی ایم کی طرف سے کوئی بیان آ جاتا ہے کہ ہمارے مطالبات نہیں پورے کیے گئے. اسلم بھوتانی صاحب کا آپ نے سنا، اور ان کا مسئلہ صرف یہی ہے کہ فنڈز کی ترسیل اس طرح نہیں ہو رہی جس طرح وہ چاہتے ہیں. اور چودھری شجاعت حسین کا بیان بھی آپ نے بیان کر دیا. صرف اس وقت بارگیننگ ہو رہی ہے. میرا نہیں خیال کہ اس سے حکومت کو کوئی لانگ ٹرم خطرہ ہے، یا یہ کہ کسی سٹیج پر اس کا یہ مقصد لیا جا سکتا ہے کہ یہ حکومت کو چھوڑنے والے ہیں. ان حکومت کو، ان سارے اتحادیوں کو متحد کرنے والی صرف ایک قوت ہے، اور وہ عمران خان ہے. عمران خان نے ان کے خلاف اتنا جو جھوٹ بولا ہے، اتنے بہتان لگائے ہیں، اتنی الزام تراشی کہی ہے. ان سب کو اچھی طرح علم ہے کہ اگر یہ کولیشن کسی کی بھی وجہ سے ٹوٹا تو پھر ان سب لوگوں کے ساتھ کیا ہوگا، اور ایک دفعہ پھر ایک ہائیبرڈ نظام ہم پر حاوی ہو جائے گا. تو میرے خیال میں یہ بارگیننگ ہو رہی ہے. ہر پارٹی کے اپنے سٹیک ہیں، اپنے مطالبات ہیں، وہ بارگیننگ چلتی رہے گی. کولیشن گورنمنٹس میں یہ ہوتا ہی ہے. یہ کوئی نئی اور انوکھی بات نہیں ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی حکومت کے اتحاد کو کوئی خطرہ ہے یا حکومت کے جانے کا کوئی خدشہ ہے. لیکن ایک بات جو انہوں نے کہی کہ جی وہ زرداری صاحب کی محبت میں اس حکومت سے جڑے ہوئے ہیں، ان کی محبت میں جو ہے موجودہ حکومت کا ساتھ دے رہے ہیں، اور ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ جی 2 اراکین پر مشتمل جو ہے وہ کی وجہ سے جو ہے حکومت قائم ہے. تو اس بارے کے اندر مطلب کوئی ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے شہباز شریف صاحب کام کی بجائے اپنے اتحادیوں کو منانے پہ ہی لگے ہوئے ہیں، ساری صلاحیتیں اس طرف صرف ہو رہی ہیں. نہیں، دیکھیے شہباز شریف کو آپ جانتے ہیں، وہ ایک ورکہولک آدمی ہے. انہیں کام کرنے کا بہت شوق ہے. ساتھ ساتھ وہ انسومنیک بھی ہیں، نیند انہیں آتی نہیں ہے. ساری رات وہ جاگ کے خود بھی جاگتے ہیں، بیوروکریسی کو بھی جگائے رکھتے ہیں. ان کی ٹائم مینجمنٹ بہت کمال کی ہے. انہیں پتا ہے کہ کس وقت کہاں پہنچنا ہے، کس وقت کس سے بات کرنی ہے. تو وہ چیزیں مینج کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے کہ مشکلات نہیں ہیں، بالکل مشکلات ہیں. اور کولیشن گورنمنٹ میں جتنی فریجائل یہ گورنمنٹ ہے، لیکن ہمیں یہ خیال رکھنا چاہیے کہ عمران خان کی حکومت بھی اتنی فریجائل تھی. وہ 4.25 سال نکال گئے ہیں، اور پھر آپ دیکھیے انٹرنیشنل سینیریو میں یہ حکومت ٹوٹ نہیں سکتی. ان کے مطالبات ضرور ہو سکتے ہیں، اختلافات ضرور ہو سکتے ہیں. ابھی آئی ایم ایف سے ہمیں قرضہ ملنا ہے، اس کی 2 قسطیں آنی ہیں، وہ جولائی کے اینڈ میں یا اگست میں آئیں گی. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ دوسری ممالک سے بھی ہمیں کچھ قرضے کی ترسیل ہوگی. اس ساری صورتحال میں اگر یہ حکومت ٹوٹ جاتی ہے اور ایک انٹرم سیٹ اپ بن جاتا ہے، نہ آئی ایم ایف اس پہ اعتماد کرے گا، نہ بین الاقوامی ادارے، نہ دوست ممالک. تو کوئی بھی یہ رسک افورڈ نہیں کر سکتا. لیکن ظاہر ہے انہوں نے رسک لیا ہوا ہے، وہ کولیشن کا حصہ بنے ہیں. انہیں علم ہے کہ ان کی وجہ سے یہ کولیشن ٹائم ہے، تو وہ اپنے چپس کو ضرور بڑھائیں. بالکل. عمار صاحب آپ سے بھی رائے ہم نے لی. اب حافظ طارق محمود صاحب کی طرف چلتے ہیں. جس طرح آپ نے بات کی، عمار صاحب نے بات کی، حافظ صاحب، کہ یہ حکومت قائم رہے گی اس وجہ سے کہ انٹرنیشنل سنیریو ایسا بنا ہوا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے ایک سٹیبل حکومت کی. ہم انٹرم سیٹ اپ اس وقت جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. عثمان بھی بالکل درست بات ہے. میں انٹرنیشنل سینیریو سے ہٹ کے جو انٹرنل سینیریو ہے وہ بھی اس طرح کا بنا ہوا ہے کہ جو حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ اس حکومت کے جانے کا مطلب ہے کہ فوری انتخابات، اور فوری انتخابات جو ہے وہ اس حکومت میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو کسی بھی صورت سوٹ نہیں کرتا. وہ جتنے سخت فیصلے کر رہے ہیں ان کو پتہ ہے کہ اس کے نتیجے میں عوام میں بھی بے چینی بھی ہے، ناراضگی بھی ہے، ایک فرسٹریشن بھی ہے. تو جب تک وہ اس سارے معاملے کو سیٹل ڈاؤن نہیں کریں گے اور یہ دھول نہیں بیٹھے گی، اس وقت تک نہیں ہو سکتا. جو ذکر ناراضگی والی باتوں کا ہے، وہ دیکھیں جس وقت ان کا تمام سیاسی جماعتوں کا سیاسی نکاح ہو رہا تھا تو اس وقت بہت ساری باتیں قبول ہے ہو گئیں، جو کہ جب اب عملی طور پر آئے ہیں تو اس کے اندر پھر پرابلم سامنے آ رہی ہیں. جو مطالبات ہیں لوگوں کے وہ بالکل درست ہیں، چاہے وہ متحدہ قومی موومنٹ کے ہوں، خالد مکسی صاحب کے ہوں، بھوتانی صاحب کے ہوں، کیونکہ حکومت بناتے وقت آپ ہر چیز مان رہے تھے، ہر چیز جو ہے وہ کہہ رہے تھے. یعنی ایم کیو ایم جو کہتی ہے 1 ماہ کے اندر بلدیاتی نظام کا فیصلہ ہو جانا چاہیے تھا، وہ اب ان کو نظر آ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو کہ اس کی سیاسی مشکلات ہیں.
جو فنڈز کی بات عمار مسعود صاحب نے درست کہا کہ بھوتانی صاحب کے حلقے میں فنڈز دے دیں، وہ راضی ہیں. خالد مکسی صاحب، وہ بھی، ان میں سے کوئی بھی شخص ایسا نہیں ہے جو کسی انقلاب لانے کے لیے اس حکومت میں شامل ہوا تھا. یہ سب اپنے سیاسی مفادات ہی آئے تھے، اور ان کا سیاسی مفاد سب سے بڑا یہ تھا کہ عمران خان صاحب کی حکومت کو ٹاپل کیا جائے. وہ ٹاپل کر دی، اور میں اتفاق کرتا ہوں عمار صاحب کی بات کو کہ ان کی جو بائنڈنگ فورس وہ بھی عمران خان صاحب ہیں. عمران خان صاحب انہیں برا بھلا کہتے رہیں گے، انہیں للکارتے رہیں گے، یہ چیز جو ہے وہ ان سب کو جمع رکھے گی. تو مجھے کوئی ایسا نظر نہیں آتا کہ حکومت کا کوئی خطرہ ہو. تحریک انصاف کی حکومت میں بھی یہ ہوتا رہا، جی آج یہ ناراض ہے، بیساکھیوں پہ کھڑی ہے، ایم کیو ایم نکل جائے، کاف نکل جائے، فلانا. اور جو شجاعت صاحب کا آپ نے بات کی، دیکھیں اس وقت جب یہ ہوا تھا تو طارق بشیر چیمہ صاحب کا بیان ریکارڈ پر ہے کہ ہم مرکز میں یہاں سپورٹ کریں گے، لیکن پرویز الہی صاحب کی سپورٹ ہماری جو کاف لیگ ہے وہ کرے گی. وہ اسی کمٹمنٹ پر کھڑے ہوئے ہیں. اور وہ ضرور ہے کہ ان کے اختلاف ہو گئے ہیں، فیملی ڈیوائیڈ ہو گئی ہے. تو میرا خیال ہے شجاعت صاحب کا بیان جو ہے وہ ڈیمیج ریپیئر کے لیے ہے، کہ کسی حد تک جو چیزوں کو سنبھالا جا سکتا ہے اور سنبھالا جائے. اور شجاعت صاحب سمجھ رہے ہیں اور وہ جانتے ہیں کہ ان کی حمایت اگر پرویز الہی صاحب کو حاصل بھی ہو جائے گی، اس کے باوجود حمزہ شہباز شریف صاحب کی کرسی مضبوط ہے. اگر حمزہ شہباز صاحب کی کرسی کو خطرہ ہوا تو شجاعت صاحب کا بیان جو ہے وہ شاید مستقبل میں مختلف ہو، لیکن مجھے ان کی کرسی کو بھی کوئی خطرہ نظر نہیں آتا ہے. آج جو عدالت کے اندر ساری کاروائی ہوئی ہے، اور اس کے بعد شاہ محمود قریشی صاحب کا بھی بیان آیا کہ جی حمزہ شہباز صاحب کا الیکشن دوبارہ ہونے کا امکان ہے، اور اس کے اندر پھر ان کی ہار یقینی ہے. ان تمام تر چیزوں کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ جی ہمارے جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ اسی طریقے سے سٹیٹمنٹ دیتی ہیں عثمان بھائی. وہ تو یہی کہیں گے کہ ہم جیت جائیں گے. میں نے ایک دن شاہد خاقان صاحب سے کہا، آپ کہتے ہیں ہم یہ منظور نہیں کرانے دیں گے، ہم یہ نہیں کریں گے، تو وہ کہتے تھے ہم اپوزیشن میں بیٹھ کر اور کس طرح کے بیان دیں. تو سیاسی جماعتیں اسی قسم کے دعوے کرتی ہیں. لیکن اب حمزہ شہباز صاحب حکومت میں ہیں، وزیر اعلیٰ ہے، ان کے والد صاحب جو ہے وہ وزیر اعظم ہیں. کوئی اچھمبے کی بات نہیں ہوگی کہ اس بلاک میں بیٹھے ہوئے اگر 2 4 5 لوگ ان کو کم پڑے تو وہاں سے اس طرف آ جائیں. اور پھر اب عدالت نے کیا فیصلہ دینا ہے، اور اس فیصلے کے بعد اس پر امپلیمنٹ کتنے عرصے میں ہونا ہے، کیا اس دوران میں ضمنی انتخاب ہو جائیں گے اور نون لیگ ان کی میجورٹی سیٹیں جیت جائیں گی، یہ بہت سارے ایف اینڈ بٹس ہیں. اس وجہ سے مجھے لگتا ہے کہ ایج جو ہے وہ حمزہ شہباز صاحب کو ہی حاصل ہے. جی عمار صاحب، ایک بات اس میں اور بہت امپورٹنٹ ہے، ہم کولیشن میں چھوٹے پارٹنرز کو ڈسکس کر رہے ہیں. ظاہر ہے ان کی امپورٹنس ہے، ایم کیو ایم کی اور بھوتانی صاحب کی اور چودھری شجاعت کی، مسلم لیگ کاف کی، ان کی امپورٹنس ہے. لیکن ہم 2 بڑے پارٹنرز کو نہیں ڈسکس کر رہے، اور جو ایک دوسرے سے بے تحاشا سیاسی اختلاف رکھتے ہیں، اور وہ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی. ان کے اندر جو سیاسی اختلافات ہے، جے یو آئی فے بھی تو بہت بڑا پارٹنر ہے. بڑے پارٹنر تو یہی 2 ہیں نا. ان کے اندر بے تحاشا سیاسی اختلافات ہیں، اور یہی 2 قوتیں ہیں سیاسی جنہوں نے باقی پارٹنرز کو بھی، باقی کولیشن کو بھی اکٹھا کیا ہوا ہے. جب ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہمیں نظر آ رہا، جب یہ 2 پارٹی ایک مصمم ارادے کے ساتھ اس حکومت کو چلانا کی کوشش کر رہی ہیں، تو میرے خیال میں ڈسپائٹ آف ہیونگ سیریس کانفلکٹس، ان کے نظریاتی، سماجی، معاشی، سیاسی، ہر طرح کے اختلافات ہیں. اور نیکسٹ الیکشن میں جب جائیں گے یہ کولیشن کی صورت میں نہیں جائیں گے، یہ آپس میں ایک سیاسی اختلاف کی صورت میں جائیں گے. اور جانا بھی چاہیے، ہر سیاسی پارٹی کو اپنا تشخص برقرار رکھنا چاہیے. لیکن اس کے باوجود اگر یہ 2 پارٹیاں اس کولیشن کو چلانے کی کوشش کر رہی ہیں تو یہ بات باقی ساری سیاسی جماعتوں کو بھی سمجھ آ جائے گی کہ اگر وہ اس سٹیج پر اس کولیشن سے منحرف ہوتے ہیں تو پھر ان کا سیاسی مستقبل کوئی نہیں ہوتا. کیونکہ کہنے کو بقول ان کے کہ یہ ساری جمہوری قوتیں ایک سائڈ پر آ گئی ہیں، تو اس سٹیج پر اگر آپ کولیشن سے نکلتے ہیں تو وہ عوام کی نظر میں غیر جمہوری قدم ہوگا، اور اس کا وقتی شاید کوئی فائدہ لینے کی کوشش کرے. اچھا جی ایک اور خبر ہے کہ جی اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، اسحاق ڈار صاحب بھی وطن واپس آنے کا اعلان کر رہے ہیں، اور یہ انہوں نے ایک ٹی وی کو انٹرویو میں کہا ہے کہ عید سے پہلے وہ پاکستان آئیں گے. اس موو کو کس طریقے سے دیکھ رہے ہیں؟ دونوں باری باری کمنٹ کیجئے گا. جی حافظ صاحب سے شروع کریں. میں ایک عمار صاحب کی بات میں صرف ایک جملہ ایڈ کر دوں کہ جو چھوٹی جماعتیں ہیں نا، ان کا جو سیاسی مستقبل یا مفاد ہے نا، وہ کسی کا پیپلز پارٹی سے جڑا ہوا ہے، کسی کا مسلم لیگ نون سے جڑا ہوا ہے، چاہے وہ پروونس کی سطح پہ ہو. تو انہوں نے اس مفاد کی وجہ سے بھی الگ نہیں ہوں گے. اب جو بات آپ نے کی اسحاق ڈار صاحب کی، میرا خیال ہے اسحاق ڈار صاحب کا واپس آنا یہ ایک ٹیسٹر ہے پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے، اور وہ ٹیسٹر ہے نواز شریف کی واپسی سے قبل کا.
یہ ٹیمپریچر چیک ہوگا، چیزیں ہوں گی، عدالتوں کا موڈ چیک ہوگا، اوور آل ریئیکشن چیک ہوگا، اور اگر یہ اسموتھ سارا معاملہ ہو جاتا ہے اور کوئی بڑی قیامت نہیں آتی، جو مجھے نہیں لگتا کہ آئے گی، تو اس کے بعد آپ سمجھیں کہ جو دوسری واپسی ہوگی وہ نواز شریف صاحب کی واپسی ہوگی. اور یہ بھی ممکن ہے جس طریقے سے اسحاق ڈار صاحب کا معاملہ چل رہا ہے کہ جی وہ کابینہ میں وزیر خزانہ ہوں گے، تو کوئی بعید نہیں ہے اس معاملے کے اوپر بھی کہ مفتاح اسماعیل صاحب یہ سارے سخت فیصلے کر لیں، یہ سارے کڑوے گھونٹ جو ہے وہ قوم کو پلا دیں، اور اس کے بعد اسحاق ڈار صاحب ان زخموں پر مرہم رکھنے کے لیے ایک مسیحا کے طور پر آئیں اور کہیں کہ جی اب دیکھیں یہ میں غریبوں کا ہمدرد ہوں، اب میں غریبوں پہ بوجھ نہیں ڈالنے دوں گا، یہ نہیں کرنے دوں گا. اس صورت میں بھی نواز شریف صاحب کی جیت ہے، ان کے بہت قریب بھی ہیں، رشتہ دار بھی ہیں، اور پولیٹیکل مینجمنٹ جو ہے وہ خود کہتے تھے، مجھے ایک دفعہ انہوں نے کہا کہ مجھے ٹربل شوٹر کہتے ہیں. بہت سارے معاملات اسحاق ڈار صاحب آئیں گے، بہت سارے معاملات میں وہ لیڈ لیں گے، صرف فائنانس کا معاملہ نہیں ہوگا، پولیٹیکل معاملات میں بھی اسحاق ڈار صاحب لیڈ لے رہے ہوں گے، اور اس کا اثر پڑے گا نواز شریف صاحب کی واپسی پر. بالکل بالکل. جی عمار صاحب، میں کچھ ایڈ کرنا چاہ رہا ہوں. دیکھیے مفتاح اسماعیل صاحب اپنی بساط کے مطابق بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اس IMF کے معاہدے کو جس سٹیج پر بارودی سرنگیں لگا کر عمران خان صاحب چھوڑ کے گئے تھے، اس کو کنٹینیو کرنا بے انتہا مشکل کام تھا. مفتاح نے اپنی بساط کے مطابق اس معاہدے کو جو ہے کنٹینیو کر لیا ہے. اب ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ جولائی وہ سٹاف لیول کا ایگریمنٹ اگلے چند دنوں میں ہو جائے گا، اور پھر جولائی اینڈ یا اگست بگننگ میں ہمیں وہ IMF کی قسطیں مل جائیں گی. اسحاق ڈار صاحب کا سٹیچر فائنینشیل معاملات میں بہت مختلف ہے. آپ کو علم میں ہوگا کہ اسحاق ڈار صاحب وہ وزیر خزانہ رہے ہیں کہ جب کبھی یہاں پر اسٹیبلشمنٹ کی حکومت ہوتی ہے یا پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے، تو وہ بھی ڈائریکٹلی نہیں انڈائریکٹلی معیشت کے سلسلے میں اسحاق ڈار صاحب کا مشورہ ضرور لیتے رہے ہیں، اور یہ باتیں اب ریکارڈ پر آ چکی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو اسحاق ڈار صاحب کی ابیلٹی ہے وہ یہ ہے، میں صرف وزیر خزانہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، کہ مفتاح نے اس معاہدے کو جو کہ ایک تکلیف دہ عذابناک معاہدہ تھا اس کو کنٹینیو کیا. اسحاق ڈار صاحب میں یہ ابیلٹی اور ایجلٹی ہے کہ وہ معاہدے کو ریوائز کر سکتے ہیں. اس میں بات یہ ہے نا کہ اسحاق ڈار صاحب کا سٹیچر اور ہے وہ فائنینشیل اداروں میں کے ساتھ ان کے ذاتی روابط ہیں، اور IMF میں بھی ان کی جو کہی ہوئی بات کی بہت امپورٹنس ہے. تو یہ صرف فائنینشیل حوالے سے بھی دیکھا جائے تو مفتاح بہت اچھا کام کر رہے ہیں، لیکن اسحاق ڈار کا سٹیچر بہت بڑا ہے، اور وہ جو ہے نا آ کر معاملات سنبھالنا. اب یہ ہے کہ ہم ان کو پولیٹیکلی کس طرح ڈیل کرتے ہیں، ان کو بھی آ کر جیسے ماضی میں ہمارے لیڈران جو آئے ان کے ساتھ ہم نے کیا سلوک کیا ہم سب جانتے ہیں. یہاں ان کو ایک باعزت طریقے سے پاکستان لایا جاتا ہے، پاکستان کی اکانومی کی، پاکستان کی قوم کی خدمت کا سہرا ان کے سر پر پہنچایا جاتا ہے، یا پھر چور ڈاکو اور غدار وغیرہ کے الزامات جیسے کہ ہماری. اچھا عمار صاحب، دوسرا جو ایک دباؤ جو عمران خان صاحب باہر بیٹھ کے جو بڑھا رہے ہیں حکومت کے اوپر، پھر انہوں نے ہفتے کو احتجاجی مظاہروں کا اعلان کیا ہے، عمران خان صاحب کے دباؤ والا فیکٹر جو ہے وہ کسی حد تک آپ کو کم ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے اس حکومت پر؟ ان کے لہجے کے اندر بھی تھوڑی سی ہمیں وہ نرمی نظر آ رہی ہے. کیا دیکھ رہے ہیں عمران خان صاحب کی؟ بہت اچھا سوال ہے عثمان، اور مجھے ذرا 2-3 منٹ دیجیے گا. ہم دیکھ رہے ہیں جو پبلک پاپولیرٹی ہے وہ عمران خان صاحب کی کم ہوتی جا رہی ہے. مثلا اس کے 3-4 ثبوت آپ کو دیتا ہوں کہ انہوں نے الیکشن کمیشن کے سامنے ایک بہت بڑے احتجاج کا اعلان کیا. ہم اسلام آباد میں رہتے ہیں، 17 لوگ وہاں پر سامنے موجود تھے. چاند رات پہ انہوں نے احتجاج کا اعلان کیا. آپ کو پتا ہے کہ چاند رات پہ چند موٹر سائیکل والوں کے علاوہ پورے پاکستان میں کوئی احتجاج نہیں ہوا. اب 2 جولائی کو وہ احتجاج کر رہے ہیں تو لگتا ہے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. ابھی صرف ایک دفعہ وہ عدالت گئے ہیں، وہ بھی لیکن نمبر تو بند ہیں، تو سافٹ ویئر کیسے اپڈیٹ ہو گیا؟ میرے خیال میں انہیں یہ جو عدالت کا چکر لگانا پڑا ہے نا، اس سے صورتحال کی سمجھ آ گئی ہے. اور وہ جب سے گئے ہیں اس کے بعد سے انہوں نے دیکھا ہے کہ بھئی یہ تو اب صورتحال مختلف ہے. وہ جس فینٹسی میں رہتے تھے کہ وہ اب بھی وزیر اعظم ہے، وہ فینٹسی اب چکنا چور ہو گئی ہوئی ہے، اور انہیں یہ ادراک ہو گیا. اور اس کے بعد سے نا اب وہ بڑے تمیز سے اچھے بچوں کی طرح پریڈ گراؤنڈ میں انہوں نے کہا جی کہ پریڈ گراؤنڈ میں آئیں گے، باقی شہروں کے لوگ نہیں آئیں گے، صرف راولپنڈی اسلام آباد کے لوگ آئیں گے. میں لیکن عمار صاحب غم و غصہ تو عوام میں ہے نا، جو مہنگائی کی ہے کتنی شدید لہر، پیٹرولیم
کی قیمت، آئے روز بجلی کی قیمت میں اضافہ، اب وہ کام تو عمران خان صاحب کا ہو رہا ہے. دیکھیے ہم لوگوں کو بہت بے وقوف سمجھتے ہیں. لوگوں کو اس بات کا ادراک ہے کہ کوئی بھی اکانومی یا ملک نہ 2 مہینے میں تباہ ہو سکتا ہے، نہ 2 مہینے میں تعمیر ہو سکتا ہے. تو لوگوں کو یہ بات سمجھ آ رہی ہے. لوگ ہر حکومت کا ایک ہنی مون پیریڈ ہوتا ہے. جیسے پچھلی حکومت کی مثبت رپورٹنگ کا 6 مہینے کا حکم ملا تھا، 6 مہینے کے بعد بات کرنی چاہیے. دوسرا، عمران خان کے پاور سینٹر اب کون سے رہ گئے ہیں جبکہ ان کی پبلک اپیل نہیں. ایک تو ان کا پاور سینٹر ہے سوشل میڈیا، جس میں وہ جب چاہیں جس کے بادشاہ ہے، ہاں ٹرینڈ بنا لیں، فوج کی قیادت کے خلاف گالم گلوچ کر لیں، وہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں. دوسری بات، دوسرا ان کا پاور سینٹر ہے وہ سارے علاقے جہاں گزشتہ اس عرصے میں نہ جنگ گیا، نہ نیوز گیا، نہ ڈان گیا، نہ جیو کی نشریات آئی، اور وہاں پر ایک خاص طرح کی ذہن سازی کی گئی ہے جو ان کے اپنے لوگ ہیں. ان کو نہیں یقین آ رہا. جی حافظ طارق صاحب، آپ اتفاق کریں گے عمار صاحب سے کہ عمران خان صاحب کا جو دباؤ والا فیکٹر ہے وہ ہر گزرتے دن کے ساتھ کم ہوتا جا رہا ہے یا بڑھ رہا ہے؟ نہیں، میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ کم ہو رہا ہے. دیکھیں انہوں نے پہلے جلسوں سے ایک مومنٹم بنایا جو پریڈ گراؤنڈ میں کیا، اور اس سارے مومنٹم کو انہوں نے لانگ مارچ کے جب کیا تو آ کے اس میں توڑ دیا. پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں 2 گھنٹے پہلے تک وہ کہہ رہے تھے کہ جی ڈی چوک پہنچنا ہے، اٹھنا نہیں ہے، الیکشن کی تاریخ لے کے جائیں گے، اور صبح جو ہے وہ فجر کی نماز کے بعد انہوں نے کہا جی میں آج جا رہا ہوں، میں خون خرابہ نہیں دیکھنا چاہتا، میں لڑائی نہیں دیکھنا چاہتا، میں 6 دن کے بعد کروں گا. پھر عمران خان صاحب سپریم کورٹ کے پیچھے چھپنے کی کوشش کی. انہوں نے کہا جی ہم عدالت سے کہیں گے کہ ہم پر جو ہے وہ آنسو گیس نہ پھینکی جائے، رستے کھولے جائیں. بھائی آپ مزاحمت کی سیاست کر رہے ہیں یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ پھول بچھا کے اور رستے سجا کے آپ کے لیے ایک پورا ماحول بنا دیا جائے جس طرح سجا کے آپ کو اقتدار کی کرسی پر بٹھا دیا گیا تھا؟ آپ چاہتے ہیں اپوزیشن میں بھی آپ کے لیے اسی طرح کا ماحول ہو. وہ مومنٹم ٹوٹا. خان صاحب نے پورے ملک کے اندر جو کال دی اس میں وہ سمجھ رہے تھے کہ اسی طریقے سے لوگ نکل آئیں گے اور ایک بہت جو کوئی انقلابی صورتحال ہوگی، وہ پیدا نہیں ہوئی. پھر وہ کہتے تھے جی کہ پھر دوبارہ اسلام آباد میں دھرنا ہوگا، وہ ختم ہو گیا اور اب بات آ کے ختم ہوئی ہے 2 جولائی کو پریڈ گراؤنڈ کے جلسے پہ. تو یہ انڈیکیشن ہے کہ خان صاحب کو یہ ریئلائزیشن ہو رہی ہے کہ وہ جو سمجھ رہے تھے کہ میں اتنا پریشر بلڈ کر دوں گا کہ فوری الیکشن ہو جائیں گے، وہ نہیں ہوتے. دوسرا جو آپ نے کہا کہ خان صاحب نے نمبر بند کر رکھے، خان صاحب نے اپنا نمبر ضرور بند کر رکھا ہے، لیکن خان صاحب نے پرویز خٹک کو کہا ہے کہ موبائل کی بیٹری جو ہے وہ بند نہ ہو، اس کو مکمل طور پر ریچارج رکھیں، 24 گھنٹے ریچارج رکھیں کہ کہیں سے کوئی ہو. اور بار بار تجاویز لے کر آ رہے ہیں پرویز خٹک صاحب، ایسا نہیں ہے کہ خان صاحب نے وہ بند کر رکھا ہے، چیزیں تجاویز لے کر آ رہے ہیں. لیکن چونکہ ابھی تک وہ ان کی پسندیدہ تجاویز نہیں ہے تو خان صاحب ابھی بھی جو ہے وہ لاڈلے اور سر پھرے بچے کے طور پر ان تجاویز پر ریئیکٹ کر رہے ہیں. لیکن تھوڑا وقت گزر جانے دیجئے، کچھ خان صاحب سافٹ ہو گئے ہیں، کچھ مزید آپ کو سافٹ ہوتے نظر آئیں گے، اور ان کے ارد گرد لوگوں کا سافٹ ویئر جو ہے وہ بھی آپ کو اپڈیٹ ہوتا ہوا نظر آئے گا، جس کی ابتدا ہو چکی ہے. لیکن وہ سافٹ ویئر کی آپ نے بات کی تو شیخ رشید صاحب کی گفتگو میں سن رہا تھا جس میں انہوں نے یہ کہا کہ یہ سپریم کورٹ سے اسی آنے والے دنوں میں کوئی بڑے فیصلے آنے والے ہیں اور سیاست کا رنگ بدلنے والا ہے، حالات بدلنے والے ہیں، اور اکتوبر میں انتخابات ہو رہے ہیں. تو شیخ صاحب پہلے بھی ایسے باتیں کرتے ہیں، لیکن اب کچھ خاموشی کے بعد آج انہوں نے تازہ بیان یہ دیا ہے. شیخ صاحب نے ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا جی ہم جون میں تاریخ لیں گے. کامران شاہد صاحب کے انٹرویو میں انہوں نے کہا جی اگر آپ کو تاریخ نہ ملی تو انہوں نے کہا ہم پرانی تنخواہ پہ کام کریں گے. تو یہ شیخ صاحب کی خواہش ہے کہ وہ اکتوبر میں انتخاب دیکھنا چاہتے ہیں، ورنہ شیخ صاحب نے اسی پرانی تنخواہ پہ کام کرنا ہے. تو اتنا سیریس ہونے کی ضرورت نہیں ہے. شیخ صاحب کے پاس آپشن نہیں ہے. شیخ صاحب جو حلقے کی سیاست کر رہے ہیں وہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ان سے بہت دور جا چکی ہے. انڈیویجول وہ الیکشن جیت نہیں سکتے. انہیں اینی ہاؤ پاکستان تحریک انصاف کی جو ہے سپورٹ چاہیے، ورنہ ان کے حلقے کی سیاست جو ہے وہ بالکل مردہ گھوڑے کی طرح ہو چکی ہے. تو ان کے پاس آپشن نہیں ہے، وہ دروازے سارے بند کر چکے ہیں. خواہش ان کی ہے کہ گیٹ نمبر 4 جو ہے ان کے لیے اسی طرح کھلا رہے اور وہاں پہ ان کے لیے لوگ بکے لے کے کھڑے ہوں، مگر وہ بہت سارے لوگوں کے لیے بند ہو رہا ہے اور بہت سارے لوگ خود بند کر رہے ہیں ان دروازوں کو. چلیں جی آخری کمنٹ عمار صاحب، پھر بریک کا وقت ہے. ایک کمنٹ میں آپ کو بتا دوں اور وہ شاید آپ کے پروگرام کے لیے نیوز ہی ہو، اور وہ یہ ہے کہ شیخ صاحب مختلف رابطوں کے ذریعے اس وقت جان توڑ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کو پی ایم ایل این یا پیپلز پارٹی کا ٹکٹ مل جائے.
अच्छा जी, ये मैं बहुत बड़ी आपको खबर। खबर के तौर पे बता रहा हूँ, और ये कुछ بعید नहीं है इससे। मतलब शेख साहब बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। कुछ लोगों से उन्होंने राब्ते करने की कोशिश की है, अभी तक कोई मस्बत जवाब नहीं मिला, लेकिन वो बिल्कुल ऐसा कर सकते हैं। अगर उन्हें अच्छा मौका मिला तो वो इसी तरह की जलाली चले जी, तकरीरें। देखते हैं शेख साहब की नेक्स्ट मूव क्या हो सकती है, कौन शेख साहब को टिकट देता है, या पुरानी तनख्वाह पे ही वो काम करते हैं, या ब्रेक का वक्त है। दोनों साहिबान का बहुत शुक्रिया। ब्रेक के बाद आते हैं तो फिर प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहते हैं। इस सेगमेंट में हम बात करेंगे यासीन मलिक साहब, जो हुर्रियत कश्मीर के अहम रहनुमा हैं। उनको भारतीय कोर्ट से सज़ा हुई और इस सज़ा के ख़िलाफ़ पूरी दुनिया में आवाज़ें उठ रही हैं। इस हवाले से साबिक़ गवर्नर पंजाब जनाब चौधरी सरवर साहब भी सरगर्म हैं, और इस वक्त यूरोपीय पार्लियामेंट, ख़ास तौर पर यूके की पार्लियामेंट के अंदर जो अरकान पार्लियामेंट हैं वो एक आवाज़ उठाने जा रहे हैं, एक आवाज़ बनने जा रहे हैं। और चौधरी सरवर साहब की कोशिशों से एक रिट पिटीशन जो है वो दायर होने जा रही है। चौधरी सरवर साहब ने हमें लंदन से ज्वाइन किया, उनसे पूछते हैं कि इस हवाले से क्या पेश रफ्त है। अस्सलाम वालेकुम चौधरी साहब। जी वक्साम, चौधरी साहब बताइएगा तफसीलात कि क्या पेशरफ्त हो रही है अरकान पार्लियामेंट का, क्या इस हवाले से जो आपका मस्बत जवाब मिला है, और कब तक ये रिट जो है वो दायर हो जाएगी। जी एक तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि इस्लामाबाद में हमारी तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की और तमाम मजहबी जमातें हैं, उनका एक उनकी जिसमें ये फैसला बैनुल अक़वामी फोरम उन पर उनके लिए आवाज़ उठाई जाए। उसके लिए एक ऑल पार्टी टास्क फोर्स ऑन यासीन मलिक का क़याम अमल में लाया गया था, जिसका तमाम जमातों के रिप्रेजेंटेटिव ने मुझे ऑल पार्टी टास्क फोर्स का चेयरमैन मुंतखब किया था। तो आज मेरी बड़ी अच्छी और कामयाब मीटिंग हुई है ऑल पार्टी पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन कश्मीर के मेंबर्स के साथ और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स के साथ। उनके साथ प्रॉपर हमारी डिस्कशन हुई और उन्हें बताया गया कि यासीन मलिक को एक कैंगरू कोर्ट जो है उसने सज़ा दी है, और उसको अपनी मर्जी का वकील भी नहीं दिया गया, और गुमराह कुन प्रोपेगेंडा किया जा रहा है कि यासीन मलिक ने गिल्टी प्लीड किया गया है। और दूसरा, उनको मेडिकल सहूलतें नहीं दी जा रही हैं, सॉलिटरी कन्फाइनमेंट में उसको रखा गया है। तो उसके लिए फिर एक करारदाद जो है वो मैंने पार्लियामेंटेरियन के सामने पेश की, जिस पे तमाम जो वहाँ पर 11 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट थे उन्होंने एग्री किया और उस पर उन्होंने सिग्नेचर किए हैं, जिसमें पार्लियामेंटेरियंस ने जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर हैं उन्होंने मुतालबा किया है कि यासीन मलिक को जो बुनियादी सेहत की सहूलतें हैं वो उनको दी जाए, और दूसरी अहम बात जो है कि उनको प्रॉपर जो है अपने आप को डिफेंड करने के लिए अपने वकील की सहूलतें दी जाएं और फेयर ट्रायल होना चाहिए। और तीसरी बात जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, उसमें ये भी मुतालबा किया गया है कि जब तक अपील जो है वो जजेस जो हैं नहीं सुनते, उस वक्त तक जमानत पे यासीन मलिक को रहा किया जाए। तो अब इंशाल्लाह अगले चंद दिनों में बहुत से और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो हैं इस पटिशन पे दस्तखत कर देंगे, और उसके बाद फिर हम ब्रिटिश सिटीजन जो हैं उनके लिए पटिशन जो है उनसे भी दस्तखत करेंगे। और हमारा टारगेट है कि 18 जुलाई से पहले 10,000 लोग जो हैं ब्रिटिश सिटीजन इस पे दस्तखत कर दें, ताकि इसको फिर प्रॉपर तरीके से पार्लियामेंट में पेश किया जाए। तो माशाल्लाह से तो कहीं बड़ी तादाद है जो कश्मीरी नजाद पाकिस्तानी है या जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं वो यूके में आबाद है। 10,000 तो लाखों लोग मिल जाएंगे वो। इंशाल्लाह पहला हमारा मरहला है 10,000 का 18 जुलाई तक, और उसके बाद जब 1 लाख सिग्नेचर हो जाएंगे तो फिर इसमें पार्लियामेंट में बाकायदा जो है वो बहस होगी। तो इंशाल्लाह इस इशू को हम बैनुल अक़वामी फोरम पे हर तरह से उठा रहे हैं, और मैं बहुत ही मशकूर हूँ अपनी जो APPG की डेबी इब्राहिम जो हमारी
چیئرپرسن ہیں، اور پھر عمران حسین صاحب جو ہیں وہ سینئر اس کے وائس چیئرمین ہیں، اس کے بعد بہت سے شیڈو منسٹرز نے اور بہت امپورٹنٹ جو ممبرز آف پارلیمنٹ ہیں کراس پارٹی، انہوں نے اس قرارداد پہ دستخط کیے ہیں، اور ہمیں توقع ہے کہ بہت سے اور بھی ممبر آف پارلیمنٹ اور ہاؤس آف لارڈز کے ممبر اس پٹیشن پہ دستخط جو ہے کریں گے، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ یورپین یونین میں بھی اور یورپی دوسرے ممالک میں بھی، امریکہ میں بھی، ہر جگہ اس ظلم اور بربریت اور ناانصافی کے خلاف یاسین ملک کے لیے انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے۔ اور ہم یہ بھی میسج دینا چاہتے ہیں کہ پاکستان کے 22 کروڑ عوام جو ہیں اور جو دنیا میں ہیومن رائٹس پہ لوگ بلیو کرتے ہیں، وہ یاسین ملک اور اس کی فیملی کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اور ہم نے یہ بھی نقطہ اٹھایا ہے برٹش پارلیمنٹیرین سے کہ مشال ملک، اور یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ پچھلے 8 سال میں اس کو، یاسین ملک کو، اپنی بیوی مشال ملک سے ملنے کی اجازت نہیں ملی ہے، اپنی بیٹی رضیہ سلطان سے ملنے کی اجازت نہیں ہے۔ پٹیشن میں یہ بھی مطالبہ کیا گیا ہے کہ ان کو ملنے کی اجازت دی جائے، اور ہم نے یہ بھی بات پارلیمنٹیرین کے سامنے رکھی ہے کہ مشال ملک کو برطانیہ کا ویزا جو ہے وہ بھی ملنا چاہیے، تاکہ وہ یاسین کا ملک کا جو موقف ہے اور جس طریقے سے اس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہو رہی ہیں کشمیر میں اور دوسرے گرفتار جو لوگ ہیں، ان کے بارے میں برطانوی ممبرز آف پارلیمنٹ کو اور پبلک کو یہاں پر وہ اویئرنیس جو ہے وہ دے سکیں۔ جی بہت شکریہ جی چوہی سرور صاحب، بڑی تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے کہ یاسین ملک صاحب کی سزا کے حوالے سے آپ کیا کوششیں کر رہے ہیں، اور یورپی پارلیمنٹ اور UK کی پارلیمنٹ کے اندر قرارداد بھی پیش ہونے والی ہے۔ اسی نوٹ کے ساتھ ہم پروگرام ختم کرتے ہیں، کل انشاءاللہ پھر ملیں گے نئے موضوعات کے ساتھ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔